ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف طلاق دینے سے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 7 کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ یہ 7 کام بھول کر بھی کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ سے نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو اس سے عورت اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے۔ اب ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی شوہر یا بیوی میں سے کوئی یہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر سب سے پہلی چیز موت ہے۔ اگر کسی حادثے میں یا پھر کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں نکاح طلاق لیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر دوسرا کام ہے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی، اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لینے پر۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یہ خلا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ خلا کے ذریعے جج میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر۔ چوتھا کام ہے لاپتہ ہونا، یعنی کہ غائب ہو جانا، یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی ایک اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا
یا پھر نہیں ملتی ہے، کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہیں تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، رشتوں کے حوالے سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اگر مرد کو پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضاعی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کے دودھ کی شریک ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، تو پھر ایسے میں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح اسلام میں سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا، ویسے ہی رضاعی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیا بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 6، تخیر اور الاح سے اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر کے نکاح میں رہ جائے، اس کو تخیر کہتے ہیں۔ اور الاح یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، یعنی ہم بستری نہیں کروں گا، تو اسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اور نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ ساتویں اور آخری بات بھی رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اس کو آپ غور سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں بھی اس کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ ایسا ہی معاملہ ماں اور بیٹے کا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا معاملہ الگ ہے جس کی سزا الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔